جی ہاں، اس سیگمنٹ میں ہم یقیناً لاہور رنگ کا یہ جو پلیٹ فارم ہے، اس پلیٹ فارم سے ان لوگوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، اپریشیٹ کرتے ہیں، ان کو ہم ایڈمائر کرتے ہیں جو نہ صرف ہمارا بلکہ ہمارے ملک، ہمارے پیارے وطن پاکستان کا نام روشن کرتے ہیں دنیا بھر میں. تو ان کو ایڈمائر کرنا، ان کو اپریشیٹ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. اس پلیٹ فارم پہ آج اگین ہم نے مدعو کیا ہے. انتہائی خوبصورت شخصیت ہیں، ہمارے معزز مہمان ہیں، خوبصورت پرسنالٹی، اور انہوں نے پاکستان کے لیے گولڈ میڈل حاصل کیا ہے. یہ گولڈ میڈل انہوں نے حاصل کیا ہے جی یورپی جو چیمپئن شپ ہوئی ہے، ڈسیبل چیمپئن شپ تھی یہ، اور وہاں پر جا کر کے انہوں نے پاکستان کے لیے گولڈ میڈل اپنے نام کیا ہے. یہ گولڈ میڈل لے کر آئے ہیں شہزاد بٹ صاحب، آج مارننگ شو کے سیٹ پر ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان کے ساتھ ہم بات کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے ساتھ آج ہمارے جو دوسرے معزز مہمان ہیں، سنوکر پلیئر اینڈ چیئرمین پاکستان سنوکر اسٹیڈیم جناب محمد عمران نوشاہی صاحب. آپ دونوں کا، معزز مہمانوں کا بے حد شکریہ، آپ آئے، آپ نے وقت نکالا ہے. تو ہم نوشاہی صاحب کیوں نہ آغاز کریں شہزاد بٹ صاحب سے، کیونکہ یہ خراج تحسین کے مستحق ہیں. گولڈ میڈل سامنے پڑا ہوا ہے، اعزاز کی بات ہے. میں دیکھ رہی تھی جب آپ انٹر ہوئے جس طرح سے، اور جو آپ کا کانفیڈنس ہے، یہ کانفیڈنس، اس کو میں مانتی ہوں اور آپ کو اپریشیٹ بھی کرتے ہیں. کانگریچولیشنز. یہ بتائیے کہ آپ جیسے لوگ ہمارے معاشرے میں، وہ کھیل کی طرف آنا تو بہت دور کی بات ہے، وہ اپنی نارمل زندگی بھی نوشاہی صاحب وہ نہیں بھرپور طریقے سے گزار سکتے، بلکہ اس کو ایک بہانہ بنا لیتے ہیں، ایک پتہ نہیں مطلب کیا کہ مجبوری کا ایک ذریعہ بنا لیتے ہیں. لیکن آپ نے تو میں کہتی ہوں کمال کر دیا ہے بٹ صاحب. تھینک یو جی، تھینک یو ویری مچ. پہلے تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے، میں سمجھتا ہوں میری محنت کا صلہ مجھے ملا. ایک گولڈ پاکستان کے لیے جو میں نے گولڈ لے کے آیا. تو آپ کی بات ٹھیک ہے کہ ہمارے معاشرے میں ڈسیبل پرسن کو بہت انکریج کیا جاتا ہے، ڈسکریج کیا جاتا ہے. یہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یہ شاید دہائیوں کی بات ہے کہ جب یہ چیزیں ہمارے جو بیسک ایتھکس ہیں، شاید ان پہ کام ہونا چاہیے. ہمیں شاید پتہ نہیں ہے، لیکن جو ترقی یافتہ معاشرے ہیں، جو مہذب معاشرے ہیں، جن کو ہم کہتے ہیں ویسٹرن معاشرے، ادھر ڈسیبل کی بہت زیادہ رسپیکٹ ہے. وہ اپنے ڈسیبل پرسن کو اسپیشل پرسن کہتے ہیں، یا ابیلٹی، ان کی سپورٹس کا نام بھی ابیلٹی سپورٹس کے حساب سے رکھتے ہیں کہ بھائی جو یہ شخصیت ہے، لیکن اس کا ہنر دیکھتے ہیں بیسیکلی. ڈسیبل نہیں کہتے ہیں، ہاں، اسپیشل کہتے ہیں. اسپیشل کہتے ہیں، یا پھر ان کو ابیلٹی سپورٹس کے نام سے بھی وہ اپنے ایونٹس کرواتے ہیں. ٹھیک ہے. تو پاکستان میں بس یہ میں اپنے پاکستانیوں سے یہی کہنا چاہوں گا کہ جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں معاشرے میں، تو اگر آپ ان کو سپورٹ نہیں کر سکتے، کم از کم ان کو ڈسکریج بھی مت کیا کریں. تو کرنا تو ہمیں سپورٹ چاہیے، اور یہ گورنمنٹ کا بھی کام ہے کہ لوگوں میں آگاہی پھیلائے، آگاہی پروگرام ہونے چاہیے کہ کس طرح ہم نے مل جل کے اس معاشرے کو سنوارنا ہے. ہمارے بچے ادھر آئیں گے، ہم خود ادھر رہتے ہیں، ہم نے پاکستان چھوڑ کے تو نہیں چلے جانا. ہم جتنا اس کو خوبصورت بناتے چلے جائیں گے، اتنی ہماری زندگیوں میں آسانی آتی جائے گی. اور ہم اس سے کیا ہوتا ہے کہ لوگ جب معاشرے بہتر ہوتے ہیں، پھر ملک بھی بہتر ہوتے ہیں. ایسا ہی ہے. ہاں جی، قومیں تبھی بنتی ہیں. جی بٹ صاحب صحیح کہہ رہے ہیں آپ. نوشاہی صاحب کو بھی شامل گفتگو کرتے ہیں. نوشاہی صاحب، یہ جو کھیل ہے، اس کھیل کے فروغ کے لیے جو پاکستان سنوکر اسٹیڈیم ہے، یہ کیا رول پلے کر رہا ہے اس وقت؟ اچھا جی، سب سے پہلے تو آپ لوگوں کا شکریہ کہ آج آپ نے ہمیں یہ پلیٹ فارم دیا ہے بات کرنے کے لیے. اور شہزاد بٹ صاحب کو پھر ایک دفعہ آن اسکرین بہت بہت مبارک. اچھا جی، اسٹیڈیم بنانے کا مقصد بھی یہی تھا کہ سنوکر کا جو لیول ہے نا پاکستان میں، وہ شاید کم ہی لوگوں کو پتہ ہے، شاید آپ کے علم میں بھی نہ ہو، کہ 10 ورلڈ کپ ہم جیتے ہوئے ہیں، اور اب 11واں ورلڈ ٹائٹل گولڈ شہزاد بٹ صاحب لے کے آئے ہیں. تو 11 ورلڈ ٹائٹل ہونے کے باوجود، گورنمنٹ کی عدم دلچسپی کے باوجود، ہم نے اپنی مدد آپ کے تحت ایک پاکستان میں پہلا سنوکر اسٹیڈیم بنایا. نہ کہ یہ سنوکر اسٹیڈیم ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ٹورنامنٹ ہال، 2 کلاس روم اور ایک جنرل پبلک ارینا بھی ہے. اور اس میں ٹوٹل 18 انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے ٹیبل لگے ہوئے ہیں. زبردست. جہاں پر آپ نہ صرف پروویژن لیول کے ایونٹ ڈیزائن کر سکتے ہیں، نیشنل لیول کے اور انٹرنیشنل لیول کے ایونٹ ڈیزائن کر سکتے ہیں، بلکہ آج آپ کے پلیٹ فارم سے ہماری جو سپر سی ایم ہے مریم نواز صاحبہ، وہ بہت سے کام کر رہی ہیں، بہت سے پروجیکٹ ہیں. تو ہم ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ سنوکر کی طرف بھی تھوڑا وہ توجہ کریں، کیونکہ یہ گیم ہر سال ہی یہ گولڈ لے کے آتی ہے. تو اگر اس کی طرف وہ فوکس کریں گے، ایک تو اس میں عزت بھی ہے، کیونکہ
کم لوگوں کو پتہ ہوگا کہ اسپورٹس بورڈ کا جو پیٹرن چیف ہوتا ہے وہ کرنٹ وزیر اعلیٰ ہوتا ہے، اور مریم نحاس صاحبہ جو ہیں وہ پیٹرن چیف بھی ہیں اسپورٹس بورڈ کی. ہاں جی. تو میری نظر میں بٹ صاحب نے چند دن پہلے ایک بات کی تھی کہ تمام کھیلوں کو ایک طرف رکھ لیں اور سنوکر کو ایک طرف رکھ لیں، اور جتنے اعزازات سنوکر میں ہیں لاسٹ 15 ایئر اور اتنے وہ کسی بھی گیم میں نہیں ہیں. تو آج ہماری سپر سی ایم سے، اور انہوں نے سپورٹس ایمرجنسی بھی لگا رکھی ہے، نو ڈاؤٹ. جی جی. پنک گیمز ہو رہی ہیں اور بڑے معاملات ہیں، کھیلتا پنجاب. تو میری یہ ریکویسٹ ہے ان سے کہ وزیر کھیل بھی ہیں فیصل ایوب کھوکھر صاحب، وہ بھی بڑے انرجیٹک ہیں، نوجوان بھی ہیں اور خود بھی سنوکر کھیلتے ہیں، گھر پہ ٹیبل بھی لگایا ہوا ہے. تو ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ دیکھیں سنوکر میں جو کمیاں کوتاہیاں ہیں ان کو ہم مل کر دور کریں. کچھ لوگ ہمارے جو پرانے سینئرز ہیں، شہزاد بٹ صاحب جیسے، کچھ ہم لوگ ہو جائیں اور کچھ آفیشل ہوں گورنمنٹ کے، مل کر ایک کمیٹی بنا کر اس معاملے کو آگے لے کے جایا جائے. سنوکر کتنے لوگ کھیلتے ہوں گے آج 40 سے 50 لاکھ لوگ ڈیلی بیس پہ سنوکر کھیلتے ہیں. اب تو ٹرینڈ ہے. میرے گھر میں بھی ایک سنوکر پلیئر ہے اور بڑا اچھا. میرے شوہر بڑے اچھے سنوکر پلیئر ہیں اور بڑا اچھا سنوکر کھیلتے ہیں. وہ جب نئی شادی آپ نام بتائیں، ہم شاید ہم جانتے ہوں. حاذق علی خان ان کا نام ہے اور بڑی اچھی سنوکر کھیلتے ہیں. تو بلکہ میں نا ان کی ٹرافیز بھی پڑی ہوئی تھی گھر میں 2-3، جب میری نئی شادی ہوئی نا اس ٹائپ کی ٹرافیاں تھیں تو نا میں نے، اور جب انہوں نے لیٹ سم ٹائم ہو جانا تو میں نے پوچھنا بھائی کہاں چپلش ہوئی 1-2 دفعہ، تو چلے تو سنوکر کھیلتے ہیں. پھر جو ٹرافیز گھر میں آئی تو میں نے کہا یار یہ تو سنوکر پلیئر ہے. سمپل یہ ہے کہ دیکھیں ابھی نا کچھ چیزیں ریوائز کرنی چاہیے. 2012 اور 14 میں ایک یوتھ فیسٹیول ڈیزائن کیا تھا. ابھی جو ہمارے پی ایم ہیں شہباز شریف صاحب، اور اس ٹائم سپورٹس منسٹر تھے رانا مشہود صاحب. جی بالکل. تو انہوں نے ایک ایونٹ ڈیزائن کیا تھا یوتھ فیسٹیول، اور میری ہی ریکویسٹ پہ اس پہ سنوکر کو شامل کیا گیا تھا 3 کیٹیگری میں، جنرل پبلک، کالج اور یونیورسٹی میں. اب مجھے نہیں سمجھ آ رہی ان چیزوں کو ریوائز کیوں نہیں کیا جا رہا. اس کا بینیفٹ ہمیں آیا تھا جون 2012 میں سنوکر شامل ہوتی ہے یوتھ فیسٹیول میں، اور دسمبر 2012 میں 18 سال بعد آصف بھائی ورلڈ چیمپئن بن جاتے ہیں. اور اس کے بعد فتوحات کا سلسلہ جو ہے نا وہ تھما نہیں، اور الحمدللہ اکیلے آصف بھائی کے پاس 11 گولڈ میڈل ہیں ٹوٹل، 6 ورلڈ ہیں اور 5 ایشین ہیں ان کے پاس. تو اگر پنجاب سپورٹس بورڈ اور خاص طور پہ یہ جو پرائم منسٹر ایک یوتھ پروگرام شروع کیا ہے اور رانا مشہود صاحب اس کے چیئرمین بھی ہیں، تو میرے آپ کے پروگرام کے تحت ان سے ریکویسٹ ہے کہ اس گیم کو اس یوتھ پروگرام میں وہ لازمی شامل کریں، اور کریں گے وہ انشاءاللہ ان فیوچر وہ کریں گے، کیونکہ وہ تمام گیمز کو لے کے چل رہے ہیں. یہ کرکٹ سے زیادہ کھیلے جانے والی گیم ہے اس ٹائم. کیونکہ یہ 365 دن کھیلے جاتی ہے. اچھا نشائی صاحب، ہماری بدقسمتی ہے ہمارے معاشرے میں، جہاں اور بڑے سارے المیہ ہیں، ایک بدقسمتی یہ بھی ہے سنوکر کو جوئے کے طور پر دیکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کی یہ سمبل ہے یہ شہزاد بٹ صاحب جن کو آج خاص طور پہ ہم نے اسٹوڈیو میں بلایا، یہ آپ کے سامنے ہے، گولڈ میڈلسٹ ہیں، انہوں نے ملک کا نام روشن کیا ہے. تو یہ جوا شبہ نہیں ہے، یہ تو پھر اپنے ذہن کا فطور ہے آپ کا. بٹ صاحب اس کے بارے میں بھی کچھ بتائیے گا. دیکھیں مسائل تو ہر جگہ پہ ہوتے ہیں، وہ معاشرتی مسائل ہیں، لیکن اگر کوئی جسم کا کوئی حصہ خراب ہو جائے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ جسم کو ہی ختم کر دیا جائے. یا پولیس میں یا کسی بھی آپ محکمے میں لے لیں یا کسی، تو اس کا مطلب وہ محکمہ ختم کر دیا جائے. اس کی درستگی کی جاتی ہے، اس کو بہتر کیا جاتا ہے. وہ جو امیج تھا 90s کی سنوکر والا وہ اب نہیں ہے. وہ جگہ جگہ جو اڈے وہ جی اب نہیں. اب تو یقین مانیں کہ اتنے خوبصورت کلب ہیں کہ ہمارے گھروں میں وہ چیزیں نہیں ہیں جو ہم نے کلب میں رکھی ہوتی ہیں. کارپیٹس یا اے سی یا ڈیکوریٹ اتنا کیا ہوتا ہے اس کا انوائرمنٹ. اب دیکھیں کہ میرے خیال سے پہلے مجھے ایک عمران بھائی کا کلب ہے، ایک میرا کلب ہے، اچھا زبردست اکیڈمیز، جن میں سموکنگ بھی الاؤ نہیں. یہ پاکستان میں پہلے 2 ادارے ہیں جن میں سموکنگ الاؤ نہیں ہے. کہ آپ اندازہ کر لیں کہ آپ سموکنگ نہیں کر سکتے ادھر. تو پھر آپ کیسے، تو آپ کہہ سکتے جہاں سموکنگ ایک نارمل چیز ہے ہمارے میں، تو آپ جوا ادھر ہوگا؟ ہو ہی نہیں سکتا، ہوتا ہی نہیں ہے. پاکستان میں جتنی اکیڈمیز، جتنے سینئرز پلیئر نے بڑے ایگزیکٹو پڑھے لکھے لوگوں کا کھیل ہے یہ، جنٹلمین گیم ہے، پڑھے لکھے. آپ اس کی کٹ دیکھیں نا، آپ اس کا ڈریس کوڈ دیکھیں کہ آپ ویسٹ کوٹ، ٹائی بو وغیرہ، ڈریس شوز، پرسنالٹی الگ ہوتی ہے جس کے ہاتھ میں سنوکر سٹک ہوگی. ہمارے قائد اعظم کھیلتے رہے. ہم لکیر کے فقیر ہیں، ہم نے رٹا لگانا سیکھ لیا ہوا ہے کہ بس اس میں یہ کام ہوتا ہے تو ہوتا ہے. اچھا میڈم، اس میں جو ہے نا وہ میڈم سی ایم بہت اہم رول پلے کر سکتی ہیں. دیکھیں
جہاں غلط ہو رہا ہے نا اس غلط کو صحیح کرنا چاہیے, جیسے بٹ صاحب نے بولا ہے. اب ہم سب لوگوں کو پتہ ہے کہ کرکٹ پہ جوا ہوتا ہے, آج تک ہم نے کتنے اسٹیڈیمز کو تالا لگا دیا, نہیں لگایا, یا کتنے پلیئرز کو ہم نے جوئے کا پرچہ دے کے حوالات میں بند کر دیا. کبھی ایسا نہیں ہوگا. ہمارے پہ جو ایلیگیشنز ہیں, اب بٹ صاحب کی بات بہت بڑی ہے کہ 90s کا دور نہیں ہے, یہ 2025 چل رہا ہے. اور ایک چھوٹی سی کمیٹی دیکھیں نا, میڈم نے پیرا فورس بنا دی, ٹھیک ہے, ماحولیات کے لیے ایک فورس بنا دی. تو میڈم مریم نواز صاحبہ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ ایک سپورٹس فورس کیوں نہیں بناتی, جو کسی بھی گیم میں کمیاں کوتاہیاں ہیں وہ فورس ان کو آبزرو کرے, دیکھے. اور آپ کا نشاہی صاحب یہ پیغام پہنچ گیا ہے, آپ یقین کریں سی ایم صاحبہ تک یہ اگر پہنچ جاتی ہے نا ویڈیو, تو وہ ایسا ہوگا ہی ہوگا, کیونکہ ان کو تو جی وہ بڑی انرجیٹک ہے, وہ شاندار کام کے لیے جہاں پہ ان کو لگتا ہے کہ نہیں مجھے عوام کے لیے فلاحی کام کرنا ہے تو کر رہی ہیں. بٹ صاحب نے کل ایک بات کی تھی کہ جن کے والد صاحب سپورٹس لور ہوں, نواز شریف صاحب, تو ان کی بیٹی میں بھی یہ کوالٹیز ہیں, لیکن چچا میں بھی ہے, دیکھیں وہ لوگ سارا ایک ہی فیملی. میں نے اتنی انرجی والی خاتون, بٹانی فیملی, میں نے اتنی انرجی والی خاتون نہیں دیکھی کہ خاتون ہو کے اتنے بولڈ انیشیٹو لے رہی ہیں وہ. اور یقین مانیں کہ ہمارے معاشرے میں جو ایک مرد کی اصطلاح استعمال ہوتی ہے ایسے ہونی نہیں چاہیے کہ انسان مرد اور عورت دونوں برابر ہیں, تو وہ مردوں سے زیادہ اسٹرانگ مجھے دکھ رہی ہیں. وہ ایسا اتنے بولڈ کا اتنے فیصلے لے رہی ہیں جو ہمارے معاشرے میں بڑے بڑے. اور آپ کے پروگرام کے تھرو میں ریکویسٹ کروں گا میڈم سے کہ کائنڈلی یہ بھی پنجاب کا سپوت ہے, پاکستان کا سپوت ہے. بالکل دیکھیں آپ ہر کسی کو اپریشیٹ کرتی ہیں, ہمیں پیسے نہیں چاہیے, بٹ صاحب چاہیے پیسے, مجھے چائے کا کپ چاہیے, چائے کا کپ ہمیں بلائیں. ہاں بٹ صاحب کی ایک خواہش ہے جی, مریم نواز صاحبہ ہماری جو چیف منسٹر ہیں, اگر وہ سن رہی ہیں, اگر ان تک ہمارا پیغام جائے, وہ کہتے ہیں یہ ٹرافی میں لایا ہوں اور میں ریسیو بھی ان کے ہاتھوں سے کرنا چاہتا ہوں. بس چلیں مجھے خوشی ہوگی کہ میرے ملک کے جو ہے وہ قیادت ہے, نہیں آپ یقیناً آپ مستحق ہیں, آپ کا یہ بالکل یہ آپ کی خواہش بجا ہے. میں بھی یہ کہوں گی کہ ان کی خواہش کو پورا ہونا چاہیے. جی بٹ صاحب کی شہزاد بٹ صاحب کہتے ہیں کہ گولڈ میڈل میں لے کے آیا ہوں, یہ کارکردگی میری ہے, لیکن میں لینا سی ایم صاحبہ کے ہاتھوں سے چاہتا ہوں, اور یہ ان کی وش ہے, اور یہ بڑی معصوم سی خواہش ہے, اور اچھی خواہش ہے, یہ پوری ہونی چاہیے. بٹ صاحب اب سنوکر آپ جب کھیلتے تھے 90s کا آپ نے ذکر کیا, تو وہ دور وہ تھا جب جوتے بھی پڑتے تھے گھر والوں تنو دہی لینڈ پہ جائے تو سنوکر بڑھ گئے ہیں. میں لوگوں کو ایک مثال دیتا ہوں کہ ہماری خامی تھی اس وقت, سنوکر کھیلنا والدین کے نزدیک خامی تھی. الحمدللہ آج وہ ہنر بن گیا, بالکل, کہ آج ہمارا وہ اس سے روزگار بھی وابستہ ہے, ہماری پہچان بھی ہے, اور ہم نے اس کو ذمہ داری بھی لی ہے اس کے اوپر کہ ہم نے اس میں جتنے بیڈ ایلیمنٹ ہیں نا وہ ختم کرنے ہیں. اور الحمدللہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ میں دعوے سے کہتا ہوں کہ پاکستان میں جتنے بڑے کلب ہیں, چاہے وہ پلیئرز کے ہیں, چاہے وہ کسی انویسٹر کے ہیں, یا کوئی بھی بزنس مین کے ہیں, اب 99% کلبوں میں جوا نہیں ہوتا. اگر کوئی لک چھپ کے آپس میں طے کر کے کھیل رہا ہے تو اس میں انتظامیہ کا کوئی قصور نہیں. اگر کسی کو کوئی مسئلہ ہے جوئے کے ساتھ, کیمرے ہر کلب میں لگے, ویڈیو نکالیں, پکڑیں, لے کاروائی کریں. اس پہ ہم نے ایک ادارہ نہیں, کوئی چیز نہیں بند کر سکتے. آئی جی پنجاب تھے راؤ سردار صاحب, ان سے ہماری اسی ٹاپک پہ میٹنگ ہوئی تھی, تو ان کو میں نے کچھ سجیشن دیے تھے. میں نے کہا دیکھیں ہر چیز کا علاج ہوتا ہے, حل ہوتا ہے, یہ مقصود نہیں ہوتا کہ اس کو بند کر دیا جائے. آپ کہتے ہیں وہاں پہ جوا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, ہمارے کیمرے لگے ہوئے ہیں, آپ نے اتنا بڑا ادارہ بنایا سیف سٹی, ہاں جی, آپ یوٹیلائز کریں ہمارے کیمرے, ہاں کریں, اگر آپ کو کہیں غلط نظر آتے ہیں آپ کریں. سیکنڈ وہ کہتے تھے جی کہ رات کو یہاں آ کے اشتہاری بیٹھ جاتے ہیں اور معاملات یہ ہوتے ہیں, میں نے کہا اس کا بڑا سمپل حل ہے. آپ نے اتنے سافٹ ویئر بنائے ہیں, ہوٹل آئی, ٹریول آئے, ہمیں بھی ایک سافٹ ویئر انسٹال کر دیں, جو آئے گا ہم اس کا آئی ڈی کارڈ انٹر کریں گے, آئی ڈی کارڈ انٹر ہوگا, وہ غلط ہوگا آپ کو خود ہی سگنل ملے گا, آپ پکڑ کے لے جائیں. سینکڑوں بار ایسا ہوا ہے کہ پولیس آئی ہے, اس نے کہا جی آپ کے کیمرے روڈ کے اوپر کوج کر رہے ہیں, ہمیں دکھائیں, ہمیں ویڈیو دکھا دیں, ادھر سے کوئی ڈکیت گزرے ہیں یا کوئی گاڑی, اور ہم دکھاتے ہیں 12 دفعہ. یعنی کہ ایک چیز ہم نے لگائی ہوئی ہے سیکیورٹی کے لیے کہ ہم اپنے اندر تو نہیں کوئی کام برائی کر سکتے. بلکہ میڈم یہ ہمارا لاہور کا چینل ہے اور لاہور کی یہ نمائندگی بھی کرتا ہے, تو اگر کوئی تحفظات ہیں تو ہمارے ڈی آئی جی صاحب آپریشن ہیں اس ٹائم فیصل کامران صاحب, وہ بڑے ہی یقین کریں, سمجھ لیں کہ سمارٹ بوائے ہیں اور بڑا سمارٹلی اپنا کام کر رہے ہیں. ایسا ہی ہے. تو میں کہتا ہوں کہ اگر پولیس کو ہم سے کوئی تحفظ ہے, تعاون چاہیے, تو یہ تعاون بھی دینے کو ہم حاضر ہیں. فیصل کامران صاحب ہمیں ٹائم دیں, ہم ان کے ساتھ میٹنگ کریں گے, جو بھی تحفظات ہوں گے میں بٹ صاحب ہماری ٹیم جا کر
जो भी मामला तो होंगे हम उनको इंशाल्लाह मेरे जैसे जितने स्नूकर खेलते हैं लड़के, उनके अपने क्लब्स हैं, अपनी एकेडमीज हैं, उनका सिलसिला रोजगार है, बल्कि हजारों लाखों लोगों का रोजगार इससे जुड़ा हुआ है। हम अपने पैसे कमाते हैं, अपने बच्चों का भी सिलसिला हम चलाते हैं और अपने ऊपर भी हम पैसे लगाते हैं। मोहम्मद इमरान नौशाही साहब और शहजाद बट साहब, आप दोनों मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का बहुत शुक्रिया। आपके जितने मैसेजेस हैं, आपकी भी ख्वाहिश, आप जो चाहते हैं वो सीएम साहिबा तक हमने पहुंचा दी है। और नौशाही साहब, आप भी जो चाहते हैं, स्नूकर यकीनन अब इंटरनेशनल एक गेम है, तो पंजाब गवर्नमेंट को, सीएम साहिबा को ये चाहिए कि ये चूँकि गोल्ड मेडलिस्ट हैं हमारे इस शोबे से मुंसलिक बहुत सारे हमारे प्लेयर्स, तो ये गोल्ड मेडल लेके आए हैं और ये एहसास की बात है, और ये चाहते हैं कि गोल्ड मेडल सीएम साहिबा दें, और ये जो हमारा स्नूकर है इस खेल के लिए हुकूमती सतह पर भी इक़दाम होने चाहिए। बहुत शुक्रिया आप दोनों मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का वक्त निकाला आप आए, तो कांग्रेचुलेशंस अगेन। मुझे इजाज़त दीजिए, आज के मॉर्निंग शो